اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون ساکنہ اور تنوین کے احکامات۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ نون ساکنہ اور تنوین میں کیا فرق ہے۔ نون ساکنہ لکھا ہوتا ہے جبکہ نون تنوین لکھا نہیں ہوتا، تنوین کے اندر ہوتا ہے۔ نون ساکنہ کلمہ کے آخر اور درمیان میں آتا ہے جبکہ نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے۔ نون ساکنہ وقفاً وصلاً پڑھا جاتا ہے جبکہ نون تنوین وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے۔ نون ساکنہ اسم، فعل اور حرف میں ہوتا ہے لیکن نون تنوین صرف اسم میں ہوتا ہے۔ تجوید میں ان کے رولز ایک جیسے ہیں۔ نون ساکنہ بعض جگہ سکون کی علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور بعض جگہ بغیر علامت کے لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خالی نون بھی نون ساکنہ ہی ہوگا۔ نون ساکنہ اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ نمبر 1 اظہار۔ اظہار کا مطلب ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا یا واضح کرنا۔ نون کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اظہار ہے۔ اس کے 6 حروف ہیں۔ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ ایک اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ اظہار ایک کلمہ میں بھی ہو سکتا ہے اور 2 کلمات میں بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک کلمہ میں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ینہون، انعام، ینحتون۔ 2 کلموں میں مثال من ہاجر، من علم، من خشیہ۔ تنوین میں اظہار کس طرح ہوگا؟ 2 کلمات کے درمیان، کیونکہ تنوین اسم کے آخری حرف پر ہوتی ہے۔ عزیز حکیم، سمیع علیم، قولا غیر۔ ایک بات کا دھیان رہے کہ اظہار میں نون کو بالکل واضح کر کے پڑھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اظہار کو بہت لائٹ پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نون کو بالکل واضح کر کے پڑھنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نون توسط والا حرف ہے تو اس کی آواز اتنی لائٹ نہیں ہوتی۔ دوسرا اصول ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ اس کا ایک ہی حرف ہے با۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو مخفی میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا ہوگا۔ غنہ کا مطلب ہے نون اور میم کی آواز کو ناک کی جڑ میں چھپانا۔ غنہ نون اور میم کی صفت ہے اور غنہ کا مخرج خیشوم ہے۔ اس کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ میم کو ادا کرنے کے لیے منہ کو بند کیا جائے اور پھر با کے لیے کھولا جائے۔ اقلاب ایک کلمہ میں بھی ہو سکتا ہے اور 2 کلمات میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً انبئونی 2 کلمات میں، انبوریکا، من بعدی۔ تنوین میں اقلاب بھی 2 کلمات میں ہی ہوگا۔ اس کی مثال سمیع بصیر، علیم بذات الصدور۔ تیسرا رول ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے ساکن حرف کا متحرک حرف میں اس طرح مل جانا کہ دونوں ایک مشدد حرف بن جائیں، یعنی شد والا حرف بن جائے۔ پہلا حرف
چونکہ دوسرے حرف میں داخل ہو گیا اس لیے دوسرے حرف کا مخرج استعمال ہوگا۔ اس کے 6 حروف ہیں، ان کا مجموعہ یرملون کہلاتا ہے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر را یا لام آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی نون ساکنہ کو بغیر غنہ کے اگلے حرف سے ملا دیں گے، جیسے من لدنک، ما للبدا، من ربک، عیشۃ راضیہ۔ اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد یا، واو، میم اور نون ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو اگلے حرف میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسے ادغام بغنہ کہا جاتا ہے۔ ایک اہم پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، یا، واو، میم اور نون ان میں سے اگر میم یا نون آ جائیں مکمل ادغام ہوتا ہے، اسے ادغام کامل کہتے ہیں۔ مدینہ مصحف میں اس ادغام پر تشدید کی علامت ہوتی ہے۔ اگر یا واو آ جائیں تو ادغام نامکمل ہوتا ہے، اسے ادغام ناقص کہتے ہیں۔ مدینہ مصحف میں اس ادغام پر تشدید کی علامت نظر نہیں آتی۔ ادغام کامل کی مثال پڑھتے ہیں، مم مال، من نشاء۔ ادغام ناقص، من یؤمن، من وال۔ تنوین کے ساتھ، برق یجعلون، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ۔ ادغام ہمیشہ 2 کلمات میں ہوتا ہے، ایک کلمہ میں ادغام نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اس کی 4 مثالیں ہیں۔ دنیا، بنیان، دونوں جگہ پر نون ساکن کے بعد یا ہے لیکن ادغام نہیں ہوگا۔ صنوان، قنوان، یہاں دونوں جگہ نون ساکن کے بعد واو ہے لیکن ادغام نہیں ہوگا، اظہار مطلق ہوگا کیونکہ یہ اظہار حلقی کی قسم نہیں ہے۔ حروف مقطعات میں ایک جگہ ایک لفظ میں ادغام ہے۔ سورہ الشعراء اور القصص کی ابتدا میں آنے والے حروف مقطعات طاسیم میم، سین پڑھتے ہیں تو نون ساکن آتا ہے اور اس کے بعد میم ہے، یہاں ادغام ہوگا، ادغام کامل، اس لیے نون کی آواز نہیں آئے گی۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ کر سناتی ہوں، طاسیم میم۔ چوتھا اصول ہے اخفا۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کے 15 حروف ہیں، تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے، اس کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں۔ اخفا ایک لفظ میں بھی ہو سکتا ہے اور 2 الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اخفا کے بارے میں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے
کہ نون کی آواز کو اگلے حرف کے مخرج کے پاس جا کر چھپانا چاہیے، اس طرح کہ بعد والے حرف کو ادا کرنے کے لیے منہ تیار رہے۔ اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگلا حرف پر ہے تو اس صورت میں نون یا تنوین کی آواز کو بھی پر پڑھا جائے گا، اور یہ پر حروف کون سے ہوں گے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، قاف۔ اگر ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اخفا کی آواز بھی پر ہوگی۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ منظرین، فانصرنا۔ اگر اگلا حرف باریک ہوگا تو اخفا کی آواز بھی باریک ہوگی، جیسا کہ صبر جمیل، من ذکر۔ اب اخفا کے مراتب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اخفا اعلیٰ بھی ہوتا ہے اور ادنیٰ بھی۔ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد کاف یا قاف آ جائیں تو اخفا ادنیٰ ہوتا ہے، اور اگر دال یا تا آ جائیں تو اخفا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان منہ کے کسی حصے کو نہ چھوئے اور گونج زیادہ سنائی دے۔ آئیے اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ کنتم اندادن۔ اگر کاف یا قاف آ جائے ان کے مخرج کے پاس جا کر نون کی آواز کو چھپائیں گے، جیسے منکم۔ منکم میں ایک بات خاص یاد رکھنے کی ہے کہ ایک غلطی کی جاتی ہے۔ اخفا کو ادا کرتے وقت زبان اوپر کے 2 دانتوں سے چپکائی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ کاف کے مخرج کے پاس جا کر نون کی آواز کا خیشوم میں اخفا کیا جائے گا، جیسے ہم بولتے ہیں انک، لنک، بالکل اسی طرح منکم۔ ایک اہم نوٹ، مدینہ مصحف میں اگر اظہار ہو رہا ہو تو فتحہ، کسرہ اور ضمہ، تنوین ایک دوسرے کے اوپر برابر ہوتی ہیں اور اسم کے آخری حرف کے بالکل اوپر یا نیچے ہوتی ہیں۔ ادغام اور اخفا کی صورت میں فتحہ، کسرہ اور ضمہ، تنوین نہ تو ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہیں اور نہ ہی حرف کے بالکل اوپر ہوتی ہیں۔ تنوین کا یہ فرق طالب علم کو پڑھتے وقت قواعد کی پہچان اور ان پر عمل میں مدد دیتا ہے۔ ایک آخری پوائنٹ، ادغام میں ایک استثناء، سورہ یاسین اور سورہ القلم میں اگر ملا کر بھی پڑھا جائے تو ادغام نہیں ہوتا۔ یاسین میں نون ساکن کے بعد اگلی آیت واو سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور سورہ القلم میں بھی نون ساکن کے بعد اگلی آیت واو کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن اگر ان کو ملا کر پڑھیں تو اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔